اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کے تلاش کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، اور اس کتاب کی پہلی فصل کو آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور مکمل کریں گے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ کیا اسلام میں عرفان موجود ہے، یعنی عرفان نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے۔ تو بیان ہوا کہ اسلامی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے، بطور دقیق اسلامی تاریخ کو مطالعہ کیا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں عرفان اور تصوف کی جانب رجحانات موجود ہیں، اور بیان ہوا 4 صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری کو یہ رجحانات اپنے عروج تک پہنچ چکے تھے، اور مختلف ممالک میں مختلف مقامات پر، بالخصوص افریقہ والی سائٹ پر یہ رجحانات شدت کی حد تک موجود تھے۔ اور پھر ہم یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ صرف اسلام میں عرفانی رجحانات نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے علاوہ جو ادیان اور مکاتب فکر موجود ہیں، ان میں بھی عرفانی اور تصوف کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اگر ان دونوں رجحانات کو آپس میں مقایسہ کیا جائے تو ان میں مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں کل کی گفتگو میں یہ سوال ہوا کہ اس نقطۂ اشتراک کے پیش نظر جو عرفان اور دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں موجود عرفان کیا خود اسلامی ہے، یا اسے دوسرے ادیان سے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے اسلام کے اندر؟ یعنی خود اسلام عرفان اور تصوف کے عنوان سے کسی مطلب کو بیان نہیں کرتا، بلکہ باقی ادیان جو ہندوازم ہے، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، اور یا دوسرے جو ادیان موجود ہیں جن پہ عرفانی آثار اور عرفانی جھلک پائی جاتی ہے، وہاں سے اسے کاپی کیا گیا ہے اور اسلام کے اندر اسے داخل کر دیا گیا ہے۔ تو گزشتہ گفتگو میں 3 نظریات آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسلام میں عرفان اور تصوف کے عنوان سے کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی کہتا ہے عرفان اسلامی یا کہتا ہے تصوف اسلامی، یہ سب باطل ہے، ڈھونگ ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اور ان سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اسلام میں عرفان موجود ہے، اور یہ در واقع باہر کے ادیان سے اسلام میں داخل کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اسلامی تعلیمات میں اور عرفانی تعلیمات میں مشابہت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ باہر سے اسلام میں آیا ہے، اور اسے تصوف مرضی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدعت ہو لیکن اس پر راضی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر یہ بیان کیا کہ قرآن مجید سے اگر دیکھا جائے تو مسیحیت کے اندر جو تصوف کے رجحانات ہیں، خداوند متعال نے یہ کہا کہ ہم نے ان مسیحیوں پر اس کو واجب قرار نہیں دیا ہے، لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، کہ رہبانیت کا آغاز خود مسیحیوں نے کیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا، ہم نے ان کے اوپر اس رہبانیت کو واجب اور فرض قرار نہیں دیا ہے، الا ابتغاء رضوان، ہم نے جو ان سے چاہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، اور اللہ کی مرضی اس رہبانیت میں بھی اگر نظر آئے تو انہوں نے اس رہبانیت کو مسیحیت میں داخل کر دیا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ دوسرا نظریہ ہو گیا۔ اور ایک تیسرا نظریہ یہاں موجود ہے جو آیت اللہ مصباح نے جسے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ عرفانی اور تصوف کے رجحانات ہیں، بلکہ یہ اسلام کا جزو لا ینفق ہے،
یعنی اگر آپ اسلام کا مغز، اسلام کی کریم، اسلام کا موخ، اسلام کی روح کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو عرفان کے اندر نظر آئے گی۔ یعنی عرفان روح اسلام ہے، یعنی عرفان کے بغیر اسلام کھوکھلا ہے، خالی ہے۔ اور یہ اسلام کی روح، یہ مغز، یہ کریم جو عرفان کے نام پر بیان کی جا رہی ہے، آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے اقتباس ہے۔ پس یہ جو آپ کا اعتراض ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، عرفانی جو تعلیمات ہیں جو اسلام میں موجود ہیں، یہ دوسرے ادیان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، تو اگر آپ شرعی اور فقہی احکام کو بھی دیکھیں تو شریعت میں بھی بہت سے ایسے احکام موجود ہیں کہ جو دوسری شرائع کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ رسول خدا نے مختلف شرائع کو جمع کر کے ایک نیا آئین ایجاد کیا ہے؟ تو ہرگز اس کی کوئی تائید نہیں کرے گا اور سب اس کی نفی کریں گے بے بانگ دہل۔ بس معلوم ہو جاتا ہے کہ مشابہت ملاک نہیں ہے، معیار نہیں ہے، چونکہ انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، اس کی روح ہے۔ لہٰذا انسان جب سے اس دنیا میں موجود ہے اس وقت سے انسان اپنے اس فطری غریزے کی جو تکمیل ہے اس کی خاطر انسان جستجو میں ہے، اور اس جستجو کے نتیجے میں خداوند متعال نے خود انسان کو باطن سے ہدایت عطا کی ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ انبیاء جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس میں عرفانی جو پہلو ہے وہ اس کی کریم کے طور پر بیان ہوا ہے، اور وہ در واقع اسی فطری غریزے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہے۔ لہٰذا تمام انبیاء انسان کو خداوند متعال کی جانب دعوت دے کر آئے ہیں جو عرفان نظری ہے، اور جو افراد اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے خداوند متعال تک پہنچے ہیں انہوں نے آگے دوسروں کو وہ راستہ دکھایا ہے جو عرفان نظری کے طور پر ابھرا ہے، اور پھر انہیں کچھ ایسے انبیاء کی تعلیمات سے دستورات اور وظائف بیان کیے گئے کہ جن پر عمل کر کے وہ بھی خداوند متعال کی معرفت حقیقی کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں، جسے سیر و سلوک کہا جاتا ہے۔ پس حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء نے عرفان نظری اور عرفان عملی کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن مجید کو یا سنت کو دیکھیں تو بے شمار فراوان ایسے شواہد آپ کو نظر آئیں گے کہ جو عرفان نظری پر دلیل ہیں، جو عرفان عملی پر دلیل ہیں، اور اس کتاب کے حاشیے میں ایسی روایات کو، ایسی آیات کو، ایسے دلائل کو، ایسے قرائن کو بیان کیا گیا ہے جو قرآن و سنت سے عرفان نظری اور عرفان عملی پر دلیل ہیں، اور کل کچھ نمونے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ بس یہ جو مشابہت پائی جاتی ہے اسلامی عرفان میں اور دوسرے مذاہب اور مکاتب میں موجود عرفانی اور تصوف کی تعلیمات میں اور رجحانات میں، یہ در واقع انسان کے اسی فطری غریزے کی پیاس کو بجھانے کی خاطر ہے جو ہر دین میں موجود ہے، اور اس کا منشا انبیاء کی تعلیمات ہیں، اور انسان کا خود فطری غریزہ اسے ابھارتا ہے کہ وہ خدا جو ہو، خدا کی تلاش کرے، اور خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرے، چاہے وہ انبیاء کی تعلیمات سے وہ راستہ تلاش کرے یا اس کے اپنے وجود سے اسے خدا کی جانب رہنمائی کی جائے۔ بس معلوم ہوا کہ اسلام کی روح، اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ عرفان ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے مکاتب میں بھی عرفانی رجحانات پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی فطری غریزہ ہے جو انسان میں موجود ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اسلام کی روح اور اساس جو ہے وہ عرفان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان جو عرفانی اور تصوف کے رجحانات پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب درست ہیں؟ نہیں، ہم نے اس بات کی تائید نہیں کی ہے۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ یہاں ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کا عرفان حقیقی تھا، اور عرفان کا بلند ترین درجہ اور بلند ترین رتبہ ہے۔ یہ ایک مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ دوسرا مطلب ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو عرفان و تصوف ہے اس میں باہر سے اجنبی عناصر داخل ہوئے ہیں۔ بس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت سے عرفان نظری اور عرفان عملی کے شواہد اور ناقابل تردید اور بے شمار شواہد کو تلاش کیا جائے، یہ ایک ہمارا کام ہے۔
دوسرا ہمارا یہ کام ہے کہ یہ جو عرفانی شخصیات ہیں، جس قدر بھی قداور علمی شخصیات ہوں، ہمیں ان کے کلام سے، ان کی گفتار سے، ان کی تقاریر سے، ان کی تحریر سے، ان کی کتابوں سے متاثر نہیں ہونا اور آنکھیں بند کر کے ان کی تائید نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارا یہ مسلمہ حق ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور وہاں عادلانہ قضاوت کریں، یعنی ہم ناپختہ قضاوت نہ کریں، متعصبانہ قضاوت نہ کریں، غیر منصفانہ قضاوت نہ کریں، بلکہ عدل و انصاف کا دامن تھام کر ہم وہاں ان تحقیقات کا مطالعہ کریں اور خداوند متعال سے مدد طلب کریں تاکہ خداوند متعال ہماری نصرت کرے اور ہماری تائید کرے۔ آخری بحث جو اس فصل میں آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں، جو در واقع ہماری آج کی گفتگو ہے، آیت اللہ مصباح یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا عرفان اور شریعت آپس میں ایک دوسرے کے متلازم ہیں یا متفارق ہیں؟ متلازم کا مطلب یہ ہے کہ عرفان اور شریعت ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، یعنی عرفان شریعت کے بغیر ادھورا ہے اور شریعت عرفان کے بغیر ادھوری ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، یا نہیں عرفان مشرق کی جانب ہے اور شریعت مغرب کی جانب ہے، اور ان کے درمیان آپس میں کسی قسم کی سنخیت نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ہی جدا ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل ہی اجنبی ہیں۔ یہ مسئلہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے جسے آیت اللہ مصباح یہاں آخر میں بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عرفان اور شرعی احکام کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں اس سوال کو یوں بیان کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ ایک ہمارے پاس کلمہ استعمال ہوتا ہے طریقت، اور ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے شریعت۔ سوال یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت اور طریقت کا آپس میں کیا رابطہ پایا جاتا ہے؟ یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ عرفان حقائق کو کشف کرنے کا ایک مستقل راستہ ہے، لہٰذا عرفان کو شرعی احکام کی ضرورت نہیں ہے، اور شرعی احکام پر عمل کیے بغیر ایک انسان حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے، خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور اسے شرعی احکام پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پس عرفان ایک مستقل راستہ ہے خدا شناسی کے لیے اور خدا تک پہنچنے کے لیے، اور اس راستے کو بدعت مرضی کہا جائے یا جو کچھ بھی کہا جائے، عرفان ایک مستقل راستہ ہے کہ جس راستے سے ہم خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہمیں فقہی اور شرعی احکام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں یہ لوگ اس قدر اپنے نظریات کو بیان کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عرفانی مقامات تک پہنچنے کے لیے حتیٰ کہ ہمیں کسی دین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہیں اسلام نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں ہندوازم نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں یہودیت مسیحیت نہیں، اصلاً عرفان کے بلند مقامات تک پہنچنے کے لیے نہ تو شریعت کی ضرورت ہے اور نہ ہی دین کی ضرورت ہے۔ انسان اگر خالصتاً اپنی فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے خداوند متعال کو تلاش کرے تو انسان کے وجود میں ایسا جو ہے وہ خداوند متعال نے ایک رجحان فطری رکھ دیا ہے کہ وہ خدا شناس ہو سکتا ہے، اسے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کی ایک معتدل شکل کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جب دین پر عمل کرنا ضروری ہے تو پھر آپ کسی بھی دین پر عمل کر لیں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ صرف اسلام ہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی جو ہے وہ ہندو مذہب پر قائم ہے، اگر کوئی مسیحیت پر قائم ہے اور عرفانی آئین اور تعلیمات پر وہ عمل کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ یہاں قابل توجہ نقطہ جسے بیان کرنا نہایت ضروری ہے، وہ اسلامی نقطہ نظر سے عرفانی اور سیر و سلوک کے رجحانات جو ہیں وہ شریعت کے ساتھ جدا نہیں ہیں، یعنی مستقل راستہ نہیں ہے، بلکہ اسی شریعت کے عین مطابق ہیں، اور یوں اگر کہا جائے کہ اسی شریعت کی دقیق ترین تشریح جو ہے وہ عرفانی رجحانات نے کی ہے اور عرفان نے کی ہے، لہٰذا ایک شریعت کی دقیق ترین اور لطیف ترین تصویر اور تصور کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ عرفانی رجحانات ہیں اور عرفانی تعلیمات ہیں۔
تو اب یہاں سے مراد بیان کی جائے کہ اصلاً پہلے کلمہ واضح ہو جائے کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ تو اگر اصطلاح شرعیت سے مراد احکام ظاہریہ ہے، یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ احکام ظاہریہ اگر شریعت ہیں، تو طریقت اور حقیقت شریعت کے عرض میں نہیں ہے بلکہ شریعت کے طول میں واقع ہے، اور شریعت جو ہے وہ اس کے باطن کو جو ہے وہ طریقت کہا جائے گا، اور اس کے باطن کو حقیقت کہا جائے گا۔ اور شریعت کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس شریعت کے بطن میں آپ کو طریقت اور حقیقت نظر آئے گی، اور صرف شریعت کے احکام کی رعایت ہی سے انسان طریقت اور حقیقت کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے۔ شریعت کو پامال کر کے کوئی شخص طریقت اور حقیقت کی گہرائی کو درک نہیں کر سکتا۔ مثلا شریعت ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے، شریعت ہمیں کہتی ہے کہ وضو کرنا چاہیے، شریعت ہمیں کہتی ہے کہ مکان مصلی کو پاک ہونا چاہیے، شریعت ہمیں کہتی ہے کہ مصلی کو قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اگر ان شرائط کی آپ رعایت کرو گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ یہ ہمیں شریعت کہتی ہے، جبکہ طریقت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ یہ ظاہری نماز ہے۔ اس نماز کے بلند ترین مرتبے تک اگر انسان نے پہنچنا ہے تو انسان کو اپنے حواس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ جو نماز میں انسان تجارت کرتا ہے، کبھی مشرق کی سیر کرنے چلا گیا، کبھی مغرب کی سیر کرنے چلا گیا، کبھی انسان کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، یعنی اس کے خیالات ایک جگہ پر جمع نہیں ہیں، وہ صرف نماز کو جو ہے وہ حرکات و سکنات کی صورت میں انجام دے رہا ہے، جسے آپ کہیں کہ ورزش کر رہا ہے، وہ حقیقت نماز کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ طریقت اور حقیقت یہاں پر انسان کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان کو اس نماز کے اندر اپنے حواس کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے دل سے اس نماز کو پڑھنا ہے، جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے حضور قلب۔ اور حضور قلب ہر عبادت کے کمال کے لیے شرط ہے، یعنی یہ ظاہری جو آداب شریعت میں بیان کیے گئے ہیں ان کی پاسداری کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن حقیقت نماز جو ہے وہ طریقت نے اور حقیقت نے بیان کرنا ہے کہ انسان اگر نماز پر اپنے حواس کو کنٹرول کر لے اور اپنی توجہ کو خداوند متعال کی طرف مبذول کر لے، اور خدا کے سوا نماز کے اندر انسان کی توجہ اور کسی چیز پر نہ ہو، تو یہ ہے حقیقت نماز جس کی جانب انسان کو دعوت دی گئی ہے۔ پس انسان اگر ظاہری طور پر نماز کو ادا کر لیتا ہے، ظاہری شرائط کی رعایت کرتے ہوئے جس کی شریعت میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں ان کی اگر رعایت کرتا ہے، تو اس نماز کو ادا کرنے سے انسان عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس نماز کو ادا کرنے سے خداوند متعال اسے جنتی نعمات سے نوازے گا، اور وہ جنت میں ان نعمات سے محظوظ ہوگا۔ جبکہ عرفان یہ کہتا ہے کہ انسان کا مقصد بہشتی نعمات کو حاصل کرنا نہیں ہے، انسان کا مقصد صرف عذاب الہی سے نجات حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کا مقصد خدا تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس نماز میں اور اس نماز کے علاوہ غیر خدا سے خود کو خالص کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے، اور اپنے وجود کو خداوند متعال کی بارگاہ میں خالص جو ہے وہ پہنچانا ہے، جسے اہل بیت علیہم السلام کی لسان مبارک میں عبادت احرار سے تعبیر کی گئی ہے، وَتِلْقَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، کہ یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے، کہ جو اپنی عبادت میں خدا کے علاوہ ہر غیر اجنبی سے دوری کرتے ہیں، اور ان کی عبادت کا مقصد صرف اور صرف خداوند متعال تک پہنچنا ہے، اس کی لقاء کرنا ہے۔ لہٰذا وہ اس ظاہری شریعت کے علاوہ اس طریقت کو بھی اس نماز کے اندر تلاش کرتے ہیں جو حضور قلب کی صورت میں ہو، جو انسان کے خدا سے باطنی رابطے کی صورت میں ہو۔ پس شریعت میں ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے شرک کے عنوان سے،
کہ اگر انسان نماز کے اندر غیر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، مثلا اپنے سامنے کو بت رکھ لیتا ہے اور اس بت کے سامنے انسان اگر نماز پڑھتا ہے یا اس بت کو انسان اگر سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور اس شرک کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں شرک جلی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جبکہ طریقت جو ہے وہ صرف اس بت کو سامنے رکھ کر اسے سجدہ کرنے کو شرک نہیں کہتی ہے، بلکہ طریقت کہتی ہے کہ یہ شرک جلی ہے، میں اس شرک کی تائید کرتی ہوں کہ یہ شرک جلی ہے، اور انسان مومن کو اس شرک جلی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ طریقت کہتی ہے کہ میں اس سے آگے قدم بڑھا کر انسان کو یہ کہتی ہوں کہ شرک جلی کے علاوہ انسان مومن کو شرک خفی یا شرک اخفا سے بھی دوری کرنی چاہیے، اور وہ غیر خدا سے دوری ہے۔ یعنی انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس سجدے میں انسان کی توجہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی جانب ہے، اپنے بچے کی جانب ہے، اپنے کاروبار کی جانب ہے، اپنے معاشرتی مسائل کی جانب ہے، تو یہ ہے شرک، کہ انسان سجدہ تو خدا کو کر رہا ہے لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہے، توجہ اس کی اس عالم میں موجود دوسری موجودات کی جانب ہے۔ لہٰذا طریقت اور حقیقت انسان کو یہ کہتی ہے کہ انسان مومن کو ایمان کے کمال کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے شرک جلی کے علاوہ شرک خفی اور شرک اخفا سے بھی جو ہے وہ دوری کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز جو انسان کے وجود کے قریب آنا چاہے اس شے کو انسان اپنے سے دور کر لے۔ انسان اللہ کے علاوہ اور کسی موجود سے اگر خوف کھاتا ہے تو یہ شرک جو ہے وہ خفی کا یا شرک اخفا کا مصداق ہے۔ خوف صرف خداوند متعال کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ شرک خفی کا مصداق ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے مدد مانگوں کہ مجھے کھانا تیار کر کے دے دو، مجھے کپڑے استری کر کے دے دو، کیوں؟ میں صرف خدا سے مدد مانگوں گا۔ میں جو ہے وہ اپنی جو روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں، اے میرے پروردگار مجھے جو ہے وہ نوکری دلوا دے، مجھے جو ہے وہ بیماری سے شفا عطا کر دے، میں یہ کسی غیر سے مدد کیوں مانگوں؟ کسی دربار میں، کسی مزار پہ جا کر، حتیٰ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے جو ہے وہ حرمہائے مطہر میں ان ہستیوں کو بطور مستقل مانتے ہوئے خداوند متعال کے مد مقابل انہیں مستقل منشأ اثر مانتے ہوئے اگر میں امام معصوم کی بارگاہ میں بھی جا کر تقاضا کروں گا تو یہ شرک ہے، اور اس شرک کو شرک جلی کہا جائے گا۔ لیکن اگر میں ان ہستیوں کو مظہر الہی تصور کرتا ہوں اور انہیں مستقل نہیں جانتا ہوں، انہیں خداوند متعال کا جو مظہر فیض ہے وہ مانتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور انہیں واسطہ فیض مانتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ان سے اگر تقاضا کر رہا ہوں تو وہ تقاضا بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ باب اللہ ہے، خداوند متعال نے اس دروازے سے عطا کرنا ہے، تو پھر یہ نہ تو شرک جلی ہے اور نہ ہی شرک خفی ہے، بلکہ یہ خدا کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ لہٰذا اگر انسان کسی سے مدد مانگتا ہے اور وہ مدد اس ذات کو مستقل قرار دیتے ہوئے انسان اس سے مدد مانگتا ہے تو یہ شرک جلی کا مصداق ہے کہ اسے اس نے خدا کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن اگر ائمہ معصومین سے بھی مانگتے ہوئے انسان کے وجود میں ذرہ بھر بھی استقلال کا شائبہ آ جائے تو یہ انسان کے لیے شرک خفی ہے، اور انسان کو اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایک طریقت پر چلنے والا جو سالک ہے وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ اسے شرک جلی سے بھی دوری کرنا ہے اور شرک خفی سے بھی دوری کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہیں کھانا،
اللہ کے علاوہ کسی اور سے توقع نہیں رکھنا۔ یہاں میں ایک بار پھر اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مدد کا تقاضا کرنا، ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ غیر خدا سے مانگنا نہیں ہے، حتیٰ کہ شرک خفی کے زمرے میں بھی نہیں آتا، بشرطے کہ انسان کے وجود میں استقلال نہ ہو، انسان کے وجود میں یہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی پائی جائے کہ یہ باب اللہ ہے، خدا نے یہ راستہ جو ہے وہ میرے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ البتہ اگر وہابی دیدگاہ سے دیکھا جائے تو وہابی دید کے مطابق یہ شرک جلی کا مصداق ہے، لہٰذا وہ اسے شرک کہتے ہیں، اور اسی بحاف پر شیعیان حیدر قرار کو وہ لوگ کافر جانتے ہیں، جبکہ یہ شرک جلی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں باقاعدہ شیعیان حیدر قرار نے قرآن و سنت سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ باب اللہ ہے اور خدا نے اس راستے کو معین اور مقرر فرمایا ہے، لہٰذا انسان اس راستے سے اگر ان سے تقاضا کرے گا تو یہ طریقت کے مطابق ہے۔ پس شریعت اور طریقت ان دونوں کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے، اور ایک عارف شریعت کی پاسداری کرتا ہے، طریقت پر عمل کرتا ہے، اور طریقت پر عمل کرتے ہوئے وہ حقیقت کو کشف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حقائق تک پہنچنے کے لیے یہ عارف جو ہے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ پس شریعت اور طریقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے مفارق نہیں ہیں، گویا کہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ پس اس راستے میں انسان نے جو شریعت پر عمل کر رہا ہے، اور شریعت کے ذریعے سے اور شریعت کے بطن میں موجود طریقت کو بھی تلاش کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حقیقت میں عارف ہے۔ لیکن اس راہ میں آپ کو انواع و اقسام کی بدعتیں بھی نظر آئیں گی، جو من گھڑت رسومات بھی نظر آئیں گی، یہ سب کی سب عرفان حقیقی سے مناسبت نہیں رکھتی ہیں، اور خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے جو عرفان بیان کیا جا رہا ہے اس عرفان حقیقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، لہٰذا انسان کو ان من گھڑت بدعتوں اور رسومات سے اجتناب کرنا چاہیے، جنہیں واضح طور پر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور خداوند متعال نے ان سے منع کیا ہے۔ البتہ بعض امور ایسے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت ہیں، وہ من گھڑت ہیں، لیکن ان بدعت اور من گھڑت امور پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھی انسان کے وجود میں ایک حال ایجاد ہوتا ہے۔ وہ حال جسے عرفان اصطلاحی میں حال کہا جاتا ہے، وہی ایک موقت اور عارضی حالت ایک عارف میں ایجاد ہوتی ہے، لیکن یہ عارضی حالت ہے، یہ دائمی حالت نہیں ہے۔ یہ حالت شیطان کی جانب سے انسان کے لیے ایجاد کی جاتی ہے، تاکہ انسان اس عارضی اور موقت حالت کے دھوکے میں آ کر انسان جو ہے وہ شریعت کو پامال کر دے، اور شریعت میں موجود جو طریقت ہے، جو راہ حقیقت ہے، اس سے بھی دوری کرے، اور انسان ان من گھڑت بدعتوں اور من گھڑت رسومات پر عمل پیرا ہو، اور راہ راست سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ لہٰذا سورہ یونس کی آیت نمبر 32 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ یعنی آپ کو اگر شریعت کا راستہ بتا دیا گیا ہے، اور شریعت کے بطن میں موجود طریقت بھی آپ کو قرآن و سنت میں دکھا دی گئی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ تلک عبادت الاحرار، تو آپ شریعت کو پامال کر کے، آپ طریقت کو پامال کر کے بدعت اور من گھڑت رسومات کا سہارا لے کر خداوند متعال تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ شیطانی راستہ ہے، اور اس راستے پر چل کے آپ کبھی بھی خداوند متعال تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آیت اللہ مصباح یہاں اس فصل کے اختتام پر اس نقطے کی نوید دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ ہم اس کتاب کے آئندہ جو ابحاث ہیں اس میں شریعت اور طریقت کے موضوع پر تفصیل سے بعد میں گفتگو کریں گے۔ آپ اگر اس موضوع پر دلچسپی رکھتے ہیں تو وہاں ہماری گفتگو آپ ضرور سماعت کیجیے گا۔
اب کل سے انشاءاللہ اس کتاب عرفان اسلامی کی تلاش کی در واقع دوسری فصل کا آغاز کر رہے ہیں آیت اللہ مصباح، کہ جس میں در واقع وہ تحریف کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا عرفانی تعلیمات میں تحریف موجود ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر یہ بیان کیا جائے گا کہ کیا ادیان الہی میں تحریف ہے، اور کیا اسلام میں تحریف ہوئی ہے اس نقطے کو، اور پھر کیا عرفانی تعلیمات میں تحریف موجود ہے یا نہیں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آیت اللہ مصباح نے ایک فصل باقاعدہ یہاں بیان کی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر عرفان میں تحریف ہے کہ جسے بدعت کہا جائے، جسے من گھڑت باطل رسومات کے عنوان سے بیان کیا جائے، جن سے دوری کرنا ہی انسان سالک کے لیے ضروری ہے، وگرنہ انسان سالک جو ہے وہ شیطانی چنگل میں پھنس جائے گا، اور پھر اسفل السافلین میں انسان کا مقدر بنے گی، اور انسان جو ہے وہ پستیوں کی گہرائیوں تک چلا جائے گا۔ لہٰذا انسان کو معلوم ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست عرفان اسلامی کی جو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم درست عرفان اسلامی کو سمجھ سکیں، اس کو تلاش کر سکیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس طریقت کو، یعنی شریعت پر عمل کرنے کے بعد طریقت پر عمل کر کے ہم حقیقت معنی میں عبادت الاحرار خداوند متعال کی بارگاہ میں انجام دے سکیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔